اگر آپ ایک نئے اینگل سے دیکھیں تو یہ سکینڈل دراصل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نہیں ہوا، بلکہ دراصل یہ پاکستانیوں کی غیرت کا یہ سکینڈل ہے، پاکستانیوں کی عزت، حیا، شرم، ان سب کا یہ سکینڈل ہو گیا ہے۔ یہ ان کی عصمت دری ہو گئی ہے۔ دراصل پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو چل رہا ہے اس وقت، اس ایجوکیشن سسٹم کا یہ سکینڈل ہے۔ دراصل پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو لیڈ کرنے والوں کی یہ عصمت دری ہوئی ہے۔ پاکستان کی یہ جو اتھارٹیز ہیں، اتھارٹی رسپانسیبل ہوتی ہے۔ حضرت علی کا غالباً فرمان ہے السید القوم خادمہم، رہنما دراصل قوم کا خادم ہوتا ہے، اور رہنما ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کے انڈر جو بھی کام اور معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس ملک کی اتھارٹیز کو اس کا رسپانسیبل سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، اس کے بعد والدین کو اور پاکستان کے عوام کو ان چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں۔ ہمیں صحیح بات کو سننا اور سمجھنا ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اگر ہم سیریس ہیں تو۔ یہ واقعہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں ہمارے ملک کے اندر نہ رونما ہو، تو پھر ہمیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جگہ پہ ہوا ہے، تو پھر ایک مثال ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جب دیگ ایک بن رہی ہوتی ہے نا چاولوں کی، تو تھوڑے سے چاول اوپر لا کے چیک کر لیا جاتا ہے کہ کیا وہ چاول پکے ہیں یا ابھی کچے ہیں، تو اس باقی ساری دیگ کا وہ حلیہ نقشہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ایک واقعہ ہے نا، پورے پاکستان کی اجتماعی عزت، حیا اور غیرت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ یہ دراصل پورے پاکستان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ ہاتھ ہو گیا ہے، اور اس ہاتھ سے اگر اپنا بچنا ہے تو دو کام کرنے والے ہیں ہمارے۔ پہلا کام تو ہے جو اجتماعی سطح پہ، ملکی سطح پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک کے اتھارٹیٹیو پرسنز کی غیرت جاگ جائے تو وہ ملک کی ایجوکیشن سسٹم کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیں اور وہ اسلامی تعلیمی نظام کو نافذ کر دیں۔ اور اگر وہ ان کی حکمرانوں کی غیرت نہ جاگ سکے کسی وجہ سے، یا عوام ان پہ پریشر نہ ڈال سکے غیرت جاگنے کے لیے، تو پھر کم از کم انفرادی سطح پہ، پھر دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں، پھر انفرادی سطح پہ ہر گھر میں اسلامی تعلیمی نظام آپ نافذ کریں، قرآن کی تعلیم کو اپلائی کریں، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کا عمل شروع کر دیں کہ قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، جو اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا ماخذ ہے، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب ہم قرآن کے زرعی اصولوں کو، اسلامی تعلیمات کے اصل اصولوں کو اپنا لیں گے تو پھر ہم محفوظ اور مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم پھر اپنے حصے کا کام کر لیں گے، اور کم از کم ہمارے لوگ، ہمارے خاندان جن تک ہمارا اثر رسوخ ہے، وہ لوگ کم از کم اس آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی غیرت جگانے کے قابل ہوں کہ وہ ملک میں قانون کو، اسلامی تعلیم